موسا کے آدمیوں نے ساول کو گاڑی میں گولی مار دی۔ پیا ایک دم چیخ اٹھتی ہے۔ گاڑی اچانک سڑک کے بیچ رک جاتی ہے۔ ساول کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیا کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی فوراً ایمبولینس کو کال کر ساول کو سیدھا ICU منتقل کیا جاتا ہے۔ پیا کوریڈور میں کھڑی رو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے، اگلے 6 گھنٹے انتہائی کرٹیکل ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر پیا کے پیر تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی۔ پیا ساول کو دیکھ کر غصے اور درد میں بول پڑتی ہے، الیار تمہارے ابو نے ساول کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ الیار سنا رہ جاتا ہے، دل ہی دل میں کہتا ہے نہیں، یہ ممکن نہیں، میرے ابو ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر آہستہ سے بولتا ہے لیکن تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سسی وقت DSP شہریار پولیس ٹیم کے ساتھ اسپتال پہنچتے وہ ساول سے ملاقات کرتے ہیں۔ دل ہمت کر کے کہتا ہے اس کے پیچھے سیٹھ موسا کا ہاتھ ہے، وہ مجھے ماروانا چاہتا تھا۔ وہ شہریار غور سے سن کر کہتے ہیں یہ آدمی غریب لوگوں کی زمین پر قبضہ کرتا رہا۔ گواہ خاموش تھے لیکن اب ثبوت ملنے لگے ہیں۔ دوسری طرف الیار گھر پہنچتا ہے تو انجانے میں اپنے ابو کی بات سن لیتا ہے۔ سیٹھ موسا نثار سے غصے میں کہہ رہا ہوتا ہے ساول کی جان بچ گئی۔ وہ الیار کو سمجھ آ جاتا ہے کہ پیا سچ کہہ رہی تھی۔ اگلے دن کورٹ میں پیشی ہوتی ہے۔ سیٹھ موسا خوش ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ آج اسلم کو سزا مل ہی جائے گی۔ جج جیسے ہی فیصلہ سنانے والے ہوتے ہیں، شہریار کورٹ میں موسا کے 2 بندوں کو پیش کرتا ہے۔ دونوں بیان دیتے ہیں میرے ابو غریب لوگوں کی پراپرٹی پر قبضہ کرتے تھے اور جعلی کیس بنواتے تھے۔ جج ثبوت دیکھ کر سیٹھ موسا کو 10 سال کی سزا سنا دیتے ہیں۔ پولیس موسا کو گرفتار کر لیتی ہے۔ کورٹ سے باہر نکلتے ہی اسلم پیا اور ساول کے پاس آتا ہے۔ پیچھے کھڑا الیار یہ سب دیکھتا ہے اور خاموشی سے امریکہ چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد ساول اور پیا کی شادی کا دن آتا ہے۔ سٹیج پر دونوں سجے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب پیا سے پوچھتے ہیں پیا بین تسلیم کیا اب ساول سے نکاح کو قبول کرتی ہیں؟ پیا مسکراتے ہوئے جواب دیتی۔ مزید کچھ دن بعد انہیں بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے۔